میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ کیمروں والے بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سیکیورٹی کے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ آپ سب، آپ سے عرض کیا تھا بیٹھنے کا، اور یہ موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا نیچے کر لیں صرف موبائل کو، درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میری بڑی آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ظاہر ہے مسجد کا بہت احترام ہے، یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں نا سب کو یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام، اطمینان سے بیٹھیں جی، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، پیار سے بیٹھے سارے، آپ سب اطمینان سے بس اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے، پیر مولوی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو آپ اگر تھوڑا خاموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس ماحول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا۔ اب دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو، اللہ کے گھر کے بہت زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے، میں صرف ویڈیو بھیجتا، میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاف بھی فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہے، لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میں یہاں آیا تو یہاں میرے لیے خیر کے جملے کہے گئے، اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا، تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ معتبر آدمی تھے، اچھے آدمی ہوں گے، تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لیے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لیے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو۔ کوئی کسی کے لیے جب استقبالیہ کہتا ہے، اچھے جملے کہتا ہے، تو اس بندے کا اپنا قد اتنا بڑا ہوتا ہے، لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں۔ اور جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کی بات سننی ہے، وہ ہمارے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں کی بات سننی ہے۔
اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں، وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا۔ مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ۔ اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمایا اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا، اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہے، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے، اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مزاج کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے۔ اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کہ عرض کر رہا ہوں۔
فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے۔ ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، آپ زیادہ غور کریں، ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا، اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، تو آپ غور کریں بات پر، چھوڑ دیں باقی چیزوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ ہماری طرف دیکھیں پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت۔ جو استاد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھنے پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ، چاہے علی بات آسا بھی پڑھا رہا ہوں نا تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، جزائے خیر۔ اور ویسے بھی ہماری محفل میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا ہے اور سارے انتظام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو بندوبست کرنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں جہاں بندوبست ہو رہا ہے۔ اب یہاں بھی تشریف فرمائیں، وہاں بھی تشریف فرمائیں، تو روحانیت سے ہی کام چلائیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا کرے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے۔ تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محفل کو درست کرنے میں ہی نہ لگ جائے، کچھ بات بھی ہو جائے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں ہے۔ اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، رکھنے کے بھی فضائل ہیں۔ محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نہیں، آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہو رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی سحری کھانا، اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا۔ اب آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ ڈھال ہے، اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے، روٹین کا کام نہیں کرنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں، تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہاں رہا تمہارا روزہ؟ جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے، اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی برکات کو ضائع کرتا ہے۔ روزے کے محافظ بنے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھئی میں روزہ دار ہوں، اس روزے کے محافظ بنے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارا نا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے، رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سننا تھا تراویح میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے، یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں۔ حفاظ بڑے ہیں، قراء بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، قرآن مجید کے عالم، ترجمہ کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، سمجھانے والے بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے۔ رکے بھیجتے ہو نا نعت خانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات، ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں، ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب۔ کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج
آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں، یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ۔ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپیاں ہو، ذوق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی، سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، تو حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی، حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی۔ قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھے کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھے، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھے، پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھے۔ آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کریں، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کرا رہا ہوں۔ ایک پارہ مسجد میں پڑھیں صبح۔ میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں۔ آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا ہے۔ تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں خبریں سنتا ہوں، آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں۔ آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں۔ وقت قرآن مجید کو دیں۔
یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے، قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں۔ ایک پارہ مسجد میں پڑھیں، مسجد کا حق ہے، ایک گھر میں پڑھیں، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا۔ صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا، ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے، تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی۔ آپ ایک دن اٹھیں صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا، دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی۔ آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارہ لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلیں۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دے اور مہربانی کریں، لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا، یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر بن جاتی ہیں، سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس
2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियाँ और सियासी अफ्तारियाँ थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें, और आप लोगों की ज़रूरियात की किफ़ालत करें। एक शख्स सिर्फ दे और एक आदमी को दे, लेकिन उसकी ज़रूरियात का ख्याल करें। इस तरह का रवैया कि मुझे 100 जगह पे देना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में एक शख्स को ज़कात लगती थी, इतने लोगों ने ज़कात दी, उसने कारोबार किया कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। लेकिन वो हम तो लोगों को इस तरह का रवैया रखते हैं कि बस ठीक है, ये काम चलता ही रहना चाहिए। तो आप अपनी तबीयत में रमज़ान में सखावत का मिजाज पैदा करें और अपने इर्द गिर्द ढूंढें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स को कुछ देने लगे तो ज़मीन पे रख के चले गए और फिर आवाज़ दी, वो मैंने कुछ आपके लिए तोहफा रखा है, फलां जगह उठा लीजिएगा। तो किसी ने कहा, हुजूर आपने नीचे रखा है, दे देते। फरमाने लगे, लेते वक्त वो आंखें भी नीची करता, उसकी ज़ुबान पर शुक्रिया के अल्फाज भी लड़खड़ाते हुए आते, और वो मुझे मुहसिन जानकर अपने मिजाज में थोड़ा कमज़ोरी भी महसूस करता। तो मैं जल्दी से इसलिए आ गया हूँ कि कहीं उसको नजरें ना झुकानी पड़े, अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ तो फिर खुद उस शादी में ना जाना, इसलिए कि वो तो फिर बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा, नजरें झुकाए फिरेगा। तुमने ताबुन कर दिया, अब घर रहो। चौथा काम जो हमने रमज़ान में बहुत ज़्यादा करना है वो दुआएं मांगने का है। दुआ मोमिन का हथियार है। कुछ लोग कहते हैं दुआ से क्या होता है? मैंने कहा, अगर रसूल रहमत दुआ मांगे ना तो अल्लाह हज़रत उमर जैसे लोगों को दीन में दाखिल कर देता है। को दुआ की ताकत का ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे। दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया है, मैं समझ गया हूं कि दूसरों के लिए ही मांगे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया, जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा जख्मी है, तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फ़लस्तीन के लोगों की तकलीफ देखते हैं। हम ना खबरों में थोड़े दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे हो लिए। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई हैं ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदो, जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे हैं, दर्द तो अपनी जगह पे, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही फुर्तियां हैं, वही खाना पीना है। हमें किसी से क्या लगे इल्ला माशा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो, अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना। इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया, कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें। मैं बात समेटने लगा हूँ। 5वां काम जो रमज़ान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा।
ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع. ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں. اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے. نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں. ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا. آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں. غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے. غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی. اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے. اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے. اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا. ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے. کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا. میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں. سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں. بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے. آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں، اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں. ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے. وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، وہ تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار. تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی. اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی. ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی. کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں. بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے. ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں. جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے. قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے. تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں. ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے. اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں. ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے،
اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا ہوں۔ اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں۔ ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو نا۔ کم از کم ایک ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں۔ عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا؟ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔